الذين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من ملوك الدنيا وزرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق من سواك عند وجود الحادث العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا نبي الله وكفى قولك يا سيدي يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک بار لیکن توجہ اور محبت کے ساتھ ٹھیک ہے. کوشش فرمایا کہ جب بھی موقع ملے بہانہ بنی تو محبت کے ساتھ پڑھنا توجہ کے ساتھ پڑھنا ٹھیک. کیونکہ ہوتا ہی ہے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ ہوتی نہیں. اس کی کوشش فرمائیں توجہ. ہم تو سارے ہوش والے بیٹھے ہیں. تو ہمارے بزرگ ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت جو کھڑا کر دیجیے وہ سوال کیا گیا کھڑی کر نہیں گئے. سوال کیا گیا اگر پتہ کرنا ہو کہ مجبور ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اس کو کیا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص پتہ کرنا ہو کہ مجبور ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اس کا کیا طریقہ ہے. کہ کوئی شخص جذب رکھتا ہے تو اس کو چیک کرنا ہو اس کا کیا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا وہ زیادہ جذب رکھتا ہے جس کے لیے معروف ہے کہ یہ مجبور ہے. اگر دیکھنا ہو مجبور ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے پیچھے بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام ہماری تربیت کر لے تو مسئلہ ہے نہ کرے تو نبی ہے. کوئی حالت جذب کیونکہ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے نبی علیہ السلام کا نام نہیں ہے میں نے آپ کے نام مبارک کو پشت نہیں کرنی. یہ مجذوبوں کے لیے بھی قانون ہے. ہم سارے ہوش والے بیٹھے ہوئے یہ کوشش کرنا ہے کریں جب آپ پڑھے تو پتہ لگے کہ آپ نے مجھے آپ پڑھے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آواز بڑی اونچی کرنی ہے. بس میں کہہ رہا ہوں کوشش فرمایا کریں کہ زبان اور دل کا آپس میں تعلق. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جب میں اکثر ادھر کہتا ہوں میں یاد رہا پیار نہ پڑھو سارے پیار والا سمجھتے اونچی پڑھو وہ اونچی کو شروع کر دیتے ہیں. نہیں پیار کرو اور آپ تھوڑی سی محنت کرو. میں وہ پھر اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار عمرہ لگ گئی ہم زبان سے دل تک جا ہی نہیں سکتے. والا فاصلہ بھی کچھ زیادہ ہے. چھوٹی انگلی ادھر رکھو بڑی ادھر رکھو لو فاصلہ مکمل ہو. اردو میں کہو تو بلشت ہے پنجابی میں کہو تو یہ گیٹ ہے. جیسے ہم نے 50 55 60 سال طے کر دیے لیکن یہ ایک بالشت فاصلہ ہم سے طے نہیں ہو سکتا. اللہ پہلے بھی ادھر لکھا آج بھی ادھر نبی علیہ السلام کا نام مبارک پہلے بھی ادھر لکھا آج بھی ادھر ہونا چاہیے تھا کہ بات ہوتے ہوتے یہاں تک آ جائے. اور آئی بھی لیکن آپ ایویں نہیں کہہ رہے. حضرت شاہ حسین نے لکھا تھا کہتے ہیں ربا میرے حال
اندر باہر روم روم دے کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ یہ نہیں کہ میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا یہ ہوا بھی ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھا فرماتے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں بے نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے میرے دل کا چین لے گئے یہ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا آپ کو یہ دونوں کی بات کہہ دی یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ توجہ کرے تو ہوتا ہے نہ کرے اس لیے کوشش فرمائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے تو کوشش ہو توجہ ہم پڑھتے بھی کیسے ہیں الصلاۃ بھائی تو چھاتی دیکھ رہے ہیں نہیں دو طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں پہلا ہے نگاہیں جھکا لو اور اگر تھوڑا سا مزہ اور لینا چاہتے ہو تو پھر یہ دو آنکھیں بند کر دو اندر اب ٹرائی تو کریں سبحان اللہ اب ٹرائی کریں جس دن آپ نے اس طرح پڑھا نا پوری توجہ کے ساتھ تو جیسے آپ نے درود پاک پڑھ کے فارغ ہونا نا آپ نے پھر خود ہی کہہ دینا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد بس آپ خود ہی نکل رہا ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد ان کے لاکھوں کروڑوں ہم تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے لیکن کبھی وہ بھی تو دور تھا نا اسی امت پہ کہ جب ہماری یہ کیفیت میں تھی کہ درود پاک پڑھ کے ہم خوشی سے کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام کرم آج بالائے بام بھائی کی ہو جائے تو گڑی شڑی مل گئی تو ویزا لگ گیا تو لاٹری کی لڑائی کیا ہوا وہ کہتے ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا لفظ محمد کا نام ساری یہ چیزیں کہتی ہیں ناج بتائیے ہوتے ہوتے ہم بڑی دور نکل گئے ہیں اس کی کوشش کرو واپس آؤ اپنی اصل کی طرف واپس آؤ اپنی اصل کی طرف اور یہاں بھی اللہ کے رسول پاک کا نام مبارک پکاؤ اور یہاں پہ ویسے بڑی ضرورت ہے کیونکہ پھر یہاں نہ پکایا تو کام خراب ہو جاتا ہے یہاں اس کو تو بہت ضرورت ہے تو رہتا ہے حضرت ہمارے موضوع چینج ہو گئے ہماری گفتگو بھی چینج ہو گیا اب اس گفتگو کی زیادہ ضرورت دیکھنا قرآن کریم اتر رہا ہے ٹھیک ہے سورج واپس جا رہا ہے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں بغیر مجموع کے گزرے ہوئے آپ کی مشتائے مبارکہ سے چشمے جاری ہوتے ہیں قرآن اتر رہا ہے رضی اللہ عنہ قرآن اتر رہا ہے کبھی حضرت صدیق اکبر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کبھی جناب عمر فاروق کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کبھی سیدنا عثمان پاک کی فضیلت کبھی حضور فرما رہے ہیں میرا عجیب ہوا ہے جس کی جنت مشتاق ہے لیکن اس دور میں بھی نبی کریم علیہ السلام سارے صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں ہمیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دلوں کو زنگ لگتا ہے ادھر تو زنگ والا چیپٹر نہیں کرو اور کیونکہ کچھ آپ کے بھی مزاج اس طرح کے ہوں اسی تنگ کہیں تھوڑے دیر میں رنگ لگا تھا تھی پاؤنڈ نہیں دے تھی پاؤنڈ چھوٹ دے دے کیا کریں صاحب آپ کی بھی تو مزاج اسی طرح سچ میں کہ آپ بھی کچھ شفقت والا معاملہ نہیں کرتے آپ بھی پاؤنڈ ہو بھی زندگی تو کہیں ماشاء اللہ جنید بغدادی دے ایسے بیٹھا رہے کسی سے پاؤنڈ کو بھی دیں دے داڑھی لتا منہ چلے میرے پھر بھی تم چلے تھے بغدادی آ پاؤنڈ کسی بھی پھیر نہیں دیں پائی کون آ کے کہڑا ٹھیٹ دے لات مارے بچے سارے ہیں کہڑا ٹھیٹ دے لات مارے بچے سارے ہیں ویسے صاحب لنگوٹا پان کے ملان کی کرے اس لیے بس عجیب و غریب معاملے لیکن حضور تب صحابہ کو مشاہ کہہ رہے ہیں ویسے لوگ جلو پھر صحابہ بیٹھے تھے اور میں جیسے لوگوں کو رنگ لگتا ہے لیکن یہ سامنے لوگوں والی باتیں کہیں چوکی پھر ہوتے ہوتے باپ کہاں سے کھانے پر میں جیسے لوہے کو رنگ لگتا ہے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحابہ بیٹھے تھے عرض کی سونے محبوب جیسے لوہے کو رنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگتا ہے عرض کی محبوب جب لوہے کو رنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں اگر دل کو رنگ لگ جائے تو کیسے اتارتے پتہ لگا لگتا بھی ہے اترتا بھی ہے لیکن یہاں لگ رہا ہے اتر رہا ہے میں کسی کی کیا بات کروں میں کی بات کروں
میں خود اپنے سینے میں حضرت 40 سال پرانا زنگ دل لے گئی کب اٹھا رہے کب میں گیا ہوں کسی کے پاس. میں اس دن بھی حضرت پروگرام تھا میں یہ دکھ سے ہوا جب بھی گئے ہیں کسی کے پاس اسی کام کے لیے گئے کوئی تریز دے دے میں پہلے میں نے ادھر بھی پوچھا تھا آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں اس سے ہمیں بیٹھے ہو شاید نہیں پتا بھائی جی آسٹریلیا میں نے کتوں تریز دے کینیڈا نے تریز جرمنی والے نے کتوں تریز دے. میں نے آج تک حضرت کبھی کسی کے پاس کسی بھینس کو جاتے نہیں. اللہ جتنا آپ 5 دن میں 10 دن میں کھاتے ہیں وہ ایک وقت میں کھاتی ہیں کہ میں نے ان کو کبھی میری پوری نہیں پڑی. میں نے کبھی کسی ہاتھی کو کسی پیر خانے کے بعد کھڑے نہیں دیکھا. جس بھائی صاحب گئے تھے باہر ہاتھی لاتے ہیں میں تعویذ کا انکاری نہیں بھائی الحمدللہ بس ان کے آقا الحمد پہ کاربن فکر رضا کا پرچار کرنے والا بندہ ہوں میں کوئی انکاری نہیں لیکن حدو ہی ہر کام کی تریز چاہیے تھا. اللہ پتہ محنت کرو جھوٹ نہ بولو کم نہ بولو دھوکہ نہ دو فراڈ نہ کرو لوڈ ہی نہیں آپ بھی بلے ہو جائے گے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میری روزانہ کی اجرت 10 درہم یا 10 دینار ہے مفہوم حدیث ہے تو اللہ کے رسول پوری نہیں پڑتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو جس کے پاس تم کام کرتے ہیں اس کو جا کے کہو کہ تمہاری روزانہ کی جو اجرت ہے یا جس کو چلو پنجابی میں کر دیتی جو تمہاری دیہڑی ہے وہ 8 درہم کر دیں گے دینار کر دیں. اس نے آگے سے نیت کی اللہ کے رسول 10 میں پوری نہیں پڑھ رہی تو میں آیا ہوں کہ کچھ شفقت فرمائیں دعا فرما رہے ہیں 2 جا کے کم کرواتے انہوں نے کچھ بھی نہیں آگے سے چلے گئے جا کے اپنے مالک کو کہا بھائی کل کام آؤں گا ٹائم وہ نہیں ہوگا کرے گا لیکن دام کا تیرے کو 8 2 بتا دیں بالکل شروع. لیکن جناب دن گزرتے گئے پہلے 10 نظر نہیں آتے تھے بانٹ کرتے بڑھتے بڑھتے وہ امین شخص ہو گئے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جا کے اللہ کے رسول کی راز کیا ہے. آپ نے فرمایا جب تو میرے پاس آیا نا کہ 10 روپے ملتے ہیں پوری نہیں پڑتی میں نے دیکھ لیا کہ لیتا تو 10 روپے ہے لیکن کام کو 8 روپے کا کرتا ہے 2 روپے وہ جو آ رہے تھے نا 2 روپے سستی والے ہوتا نا ہم ایمی بار جا کے سگڑ ڈال رہے ہیں پائی ڈیوٹی ٹائم علماء بیٹھے ہیں تو اپنے مالک کی اجازت کا بغیر نفل بھی نہیں پڑھ سکتا ہے فرض پاٹ سنتیں پڑھ دو واپس آ یا اپنے مالک سے پہلے اجازت دے کہ جب میں نفل پڑھ رہا ہوں تو ڈیوٹی پہ وہ فرض ہے تو تم ایمی ہے منہ پاؤں رہے ہیں ایمی جا کے بعد ٹائم گزارا ہم نے خود ہی بیچ میں گندے پیسے شامل کر دیے تو پتہ سچے پیسوں کو تو کسی تمیز کی لوڑ ہی نہیں. سچے پیسوں کو تو نہیں کسی شے کی لوڑ ہے وہ تو ویسے ہی بڑھتے ہیں تو ویسے اس لیے پتہ سچے پیسے اکٹھے کرو پھر بلے بلے کرو سچے پیسوں کی مول دیکھو. میرے حضرت صاحب کے پاس کوئی بندہ آیا آگے عرض کرتا ہے حضور کہتے ہیں کہ جو حلال ہے وہ بڑھتا ہے اور حلال کم ہوتا ہے حلال بڑھتا ہے اور حرام کم ہوتا ہے. تو نے کہا حضرت کو مثال فرما لگے کتنے بچے دے دیں انہوں نے کہا 8 تو میں بکری کے دوں انہوں نے کہا یہ 2 بڑی ہوتی تو میں کہا 1 بڑی ہو تو 2 اونٹ 1 بڑا ہو تو 2 تو میں وہ 8 وہ 1 2 یا بڑا ہوتی وہ تیرا وہ گوشت نہیں آتا اس کو حرام کس نے کھا کہ بکری اونٹ سے کہا روز لاکھوں میں ذبح ہوتے ہیں اور میں پھر سچ بتا کبھی اتنی کثرت سے کتے دیکھیں تم نے جتنی کثرت سے بیٹھے بکریاں دیکھیں یہ حلال پڑتے ہیں حلال پڑتا ہے دھوکہ نہ فراڈ نہ پھر دیکھو حلال کی موجی پھر حلال کے رنگ دیکھو اب اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لیکن کیونکہ حضرت ہم اس کھڈے پڈے میں سے باہر ہی نہیں اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو. دیکھو نا نبی علیہ السلام کیا فرمایا جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت سے فرمایا اس دن کے پھر اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کو لوڑ ہے کسی کی آپ نے بس کوئی دکان کھولنی ہے جھوٹ نہیں بولنا کم نہیں توڑنا باقی گاہک بھیجنا ہونا اللہ کا کام ہے. آپ نے بس ٹیکسی پہ بیٹھ جانا ہے صاحب جھوٹ نہیں بولنا بات سچی کرنی ہے باقی گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے. حضور فرما رہے ہیں تو دوسری بات کون سی رہ گئی ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو انسانوں کو بکری کی شاید ہے وہ تو بکری شاید کوئی نہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول رستہ وہی ہے باقی تو سارے ہیں ہمیں بس
ڈیڑھ شریف تے پیٹ شریف تے گوگڑ شریف، باقی رستہ ایک ہی ہے جو حضور نبی علیہ السلام کا سبحان اللہ، سورہ یاسین سے ابتدا کرو، خود روزانہ سورہ واقعہ پڑھو، اپنی بچیوں کو اس کی عادت ڈالو، آج ہو جائے واپس۔ اور پیروں کے پاس جن کاموں کے لیے جانا ان کاموں کے لیے جاؤ، جا کے وہ پیر جی کوئی وظیفہ دو، کوئی نظر مار، کہ دنیا دی محبت کٹے تے اللہ تے اللہ رسول دی ودے بڑا ہو گیا وہاں، سارے رنگ دیکھ لیے، جوانی دیکھ لی، شادی دیکھ لی، بچے دیکھ لی، بچیاں دیکھ لی، پوترے دیکھ لیے، پوترے دیکھ لیے، پھر ان کو این دی نگاہ کرو کہ دو یہ تو بعد نیندر نہ آئے، میں ہوا مصلی ہوئے، قرآن ہوئے تے اتھرو ہو صاحب امت کی رزق والے معاملے سے باہر نکلیں گی، لیکن یہ بجا کے یہ کہے گی امت بری طرح سے اس گڑے میں پھنس چکی، اللہ کرے امت نکلے ان چیزوں سے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ نکلے سارے اسی لیے تھے کہ حرم جانا ہے، لیکن کوئی کتے رہ گیا، کوئی کتے رہ گیا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو دل وسعت صحرا پہ۔ میں اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساتیا، سبحان اللہ، مجھے جہاں گردش میں لا ساتیا، یا اللہ نے جنید اور باعزید کو پلائی، میں نے بھی پلائی، شراب کہن پھر پلا ساتیا، وہی جام گردش میں لا ساتیا۔ چلے میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، پھر کہتا ہے اقبال تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ چلے میں پھر چھوڑ رہا ہوں، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار، کوئی تمنا نہیں، کوئی تمنا نہیں، سوندا کوڑا بھی، سوندا کوتا بھی، سوندی گائیں بھی، وہ بھی کھاندے ہیں، بچے ہونا کار بھی، فرق کی رہے ہیں، کوئی تمنا نہیں، جگر سے وہی پھر پار تمنا ہو سینوں میں۔ پھر کمال کہنا ہے اقبال کہنا ہے میری ناؤ گرداب سے پار، یا اللہ میری کشتی پھنس گئی، پونڈے یہ کی جائے، میری ناؤ کو گرداب سے پار، یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح عطا اصلاح کا جذب درون کر، شریک زمرہ لا یحزنو کو خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، اے میرے مولا مجھے صاحب جنون کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسلم پڑھ رہا، بولے کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت ہے۔ اب تو بیویاں اتنا آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں، سنت ہے ٹھیک۔ اب یہ دیکھا کرتے تھے نانا پاک کی سنت، وہ لکھا ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے نا وہ آئینہ گر کے ٹوٹ گیا۔ یہ والا دور تو ہے کوئی کہ موٹر سائیکل نکالی جا کے بازار سے آئینہ لے آئے، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن پریشان وہ ہوا کہ جب حضور غوث پاک اب آئینہ مانگیں گے تو کیا جواب ہے، لیکن خادم میں تو غوث پاک کا جہاں چور بھی چوری کرنے آ جائے تو کتب آ کے جاتا ہے، وہ تو تھا ہی خادم، دن میں کئی بار حضور غوث پاک اس کو نام لے کے بلاتے ہیں، دن میں کئی بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، تو کتنے رنگ آئے ہوں گے۔ بولے کہ جب حضور پاک نے وضو فرما لیا نا تو وضو سے فارغ ہوئے تو وہ آئینہ نہیں لیتے ہیں، اب خود اس کو کہتے ہیں وہ آئینہ تو لے لیا، سنت ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا ٹوٹ گیا، وہ آگے صرف کرتا ہے از قضا آئینہ کی، حضور میں نہیں توڑیا، وہ قضا آئی تھی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نہیں لیا، ذات کو بیچ میں دیا ہے، کہ اللہ پاک کا نام سنن کے دن ان کہن کے کرتے، اور کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکی، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ دیکھیں حضور غوث پاک کتنے خوش ہوئے، اتنے خوش، پھر فور مسئلہ ملا، اور کہتا ہے از قضا آئینہ چینی شکی، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب حضوری شکی، اچھا ہوا ٹوٹ گیا، نہ دیکھوں گا نہ اپنا آپ یاد آئے گا، یار کو یاد کروں گا، ایک بار عطا اصلاح کا جذب درون کر، عطا
اسلاف کا جذبے درود یا اللہ والا انداز دے تیرے والی امتحان ہر ویلے تیرے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلمہ پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ آئے بیٹھے تھے، مرد تھے، درمیان میں وہ پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی نے شیطان کا نام لے تو حضرت رابعہ حیران ہو گئے، شیطان سارے بڑے حیران، انہوں نے کہا سیدہ آپ نے شیطان کا نام لیا؟ آپ دیکھیں نا پتا قرآن پاک کی تلاوت کرے تو بالکل شروع نہیں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، بلکہ شروع اس سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، بار بار تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت پوچھ لیں گی شیطان کو، وہ سارے حیران کو پوچھتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے، شیطان کا تمہارے منہ سے سنا ہے، عطا اسلاف کا جذبے۔ حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا اور آپ اپنے سین میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے۔ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی، گھر میں پانی کوئی پرورد ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھے، اس لیے سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ چلے گئے حضرت رابعہ کے لیے پانی لائے۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں، انہوں نے سب کو روک لی، چوکی سے چلے، انہوں نے کہا یہ حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے، تو شاید گھر میں پانی نہیں ہے، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں ہے، تو ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جاتے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ کے فرمایا وہ چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، جو اس کی دید کی پیاس ہے اس کی دید کے بعد ہی بجھے گی۔ پتہ نہیں کیا کیا ہمارا چھین گئے، ہمیں تو خود نہیں، بچے دو چار جام کے سچویشن کو ہمیں تو خود نہیں پتا ہمارا کیا 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 چھین گئے، کیا کیا کھو۔ تو میں یہ وہ پیاس نہیں اس پانی سے بجھ جائے، یہ وہ پیاس ہے دید کی ہے، اور یہ پیاس اس کی دید کی بات ہے، لیکن لوگ کیا چیپٹر ہی یہ چیپٹر ہی کھولو بس امت یہ چیپٹر ہی کھولو۔ دیکھو نا حضرت باتیں ہوتی تھی تو صحابہ پوچھتے تھے، صحابہ اردو سے کر رہے ہیں سونے محبوب یہ تھے احدوں اکھنا اللہ میں دیکھنا آپ نہیں کھا سکتے اور کسی لے کی تو محبوب کی جنت بھی اسی اللہ پاک میں دیکھ سکاں گے کہ نہیں دیکھ سکتا، بات ہوتی تھی تو بات ہوئی، کسی نہیں کبھی پوچھا، میں بڑا ہو چلا 45 سال میری عمر ہو، میں نے کسی نے پوچھا، پیسے نہیں پوچھتے ہو، ویزے نہیں پوچھتے ہو، بڑی نہیں پوچھتے ہو، مندے یہ نہیں پوچھتے ہو، گڈی نہیں پوچھتے، میں نے نہیں آج تک کسی نے پوچھا، تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں پوچھا، بات ہوتی تھی نا تبھی تو اس کا حضور نے تربیت کی تھی نا، حضور نے ان کے سینوں میں یہ آگ لگائی تھی، ان کے سینوں میں اللہ کے دیدار کا شوق مچل رہا تھا تبھی تو پوچھا، لیکن ہم کہتا ہے ٹاپک ہی کوئی نہیں، شخصیات میں الجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی جس کا جو ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ کرودھ ہی کر دو سارے کا بات ہے ہی نہیں سینوں میں حضرت اللہ کو کوئی نہیں ہے وظیفہ پوچھتا، بھائی صاحب کو وظیفہ دسو حضور کی زیارت ہو جائے، کوئی ترستے رہتے سارا دن کام کو یہ بھی پوچھے، کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ کام ہی نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی کلوز ہے یہ سارے کے سارے چیک۔ حضور وہاں بٹھا کے صحابہ کو کہنے فرمایا صحابہ جو عام مومن ہیں وہ ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار کیا کریں گے اور جو خاص مومن ہے وہ روزانہ 2 بار اللہ کا دیدار کیا کریں گے۔ حضور تربیت ہوا کرتی تھی، باتیں ہوتی تھی، فرمایا جب جنت میں پہلی بار اللہ کا دیدار ہوگا، یہ فانوس لگا ہے چھوٹا سا ہے کیا اس کی حیثیت ہے، لیکن 15 20 25 سیکنڈ سے زیادہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا جب پہلی بار جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ عشاق اس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہو جائیں گے، دیکھا 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا تو آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ بات ہوتی صحابہ نے اسی لیے پوچھا سونے محبوب ادھر ان 2 آنکھوں سے دیکھنا آپ کی خاصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو لن ترانی نہیں دیکھ سکتے،
یہ نہیں کہا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا موسیٰ. یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ مجھے کون دیکھ سکتا؟ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک ایسا آئے گا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اس لیے تو میرے حضرت کہتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھ گزرا. یہ بات ہوتی تھی کی بات. عرض کی سونے محبوب جنت میں بھی ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ چاند چڑھا ہوا تھا، حضور نے چاند کی طرف صحابہ کی توجہ کروائی. فرمایا میرے صحابہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب انہیں دو آنکھوں سے دیکھ رہے. فرمایا جیسے ادھر تم چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے جنت میں تم اپنے رب کو بھی دیکھو. ایسے تم اپنے رب کو بھی دیکھو. لیکن کیا ہے بس کیا کہوں گا، اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جانے تھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. میں سارے میرے بڑے بیٹے، میں بس میں نہ کھاؤں گا، میں آپ کا تعلق قرآن سے بھی نہیں جوڑ سکتا. میری ڈیوٹی ہے نہیں لگی، میں ادھر ادھر سے آگے پیچھے ہی وہ سب بات پہلے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یعنی ورنہ پہلے کسی نے اللہ رکھ لیا، کسی نے حضور رکھ لیا، کسی نے صحابہ رکھ لی، کسی نے اہل بیت رکھ لیا. مجھے کسی کا تو پتہ کوئی نہیں، لیکن اہل سنت کا مزاج یہ تھا، یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے. ہم سب والے ہیں، ہم سب بس دعا کریں اللہ مجھ پہ رحم کر دے. اور دیکھیں میری ڈیوٹیوں میں جو ڈیوٹی ہے کیا ادعو الی سبیل ربی. دیکھیے ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے، یعنی یہ نہیں ہے ادعو الی سبیل ربی. بڑی حکمت ہے اللہ والے پاس ادعو الی سبیل ربی کا اللہ کی چاہ اللہ وہ معاملے قلوب ہو. لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں، صحابہ نے لوہے نامے لگے ہمیں ظلم صحابہ نے اس کی سونے لگی. جب لوہے کو لگتا ہے تو مختلف طریقے سے دلوں کو لگ جائے، لگتا بھی ہے لیکن ادھر دن ب دن 40 سال سنگت دل لے کسی میں. تو یہ دینی کے دوران سے سارے دیکھیں نا، ہم مدینہ پاک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہاں، لیکن جن کے دلوں میں سونے دل دھڑکتے تھے وہ جو مدینہ پاک جایا کرتے تھے پھر آ کے کیا کہتے تھے، بس یاد رہا اتنا کسی میں سے لگی جانے پھر یاد نہیں کیا کیا بات نظر آئے. ہمیں کیوں نہیں؟ آج امت کا حال دیکھو، ایک آج موبائل ہے، دوسری جوتی پڑی اندر سلام کریں جانے میں، کیونکہ سینے میں ایک زنگ آلود دل ہے. اگر یہ زندہ ہوتا، یہ بیدار ہوتا، یہ اندر سے کہتا ہوں کھوتیا یا کر حضور کی بارگاہ میں جوتیاں لے کے جا رہا ہے، 5 ریال کی جوتی ہے، باہر کھڑے ہو کے کتنے ریالوں کی کافی پی رہی ہو، حضور کی بارگاہ میں جوتیاں لے. یہ بولتا ہی نہیں، اندر سے مر گئے ہوئے، زنگ لگ گئے. اگر یہ سینوں میں زندہ ہوتا، یہ تجھے باب سلام پہ روک لیتا، کہتا جوتیاں رات کتے چلے جوتیاں لے کے. جہاں 70,000 فرشتے صبح آئے 70 شام کو آئے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے، تو وہاں جوتیاں لے کے جا رہے. یہ بھولتے نہیں، مر گیا ہوا ہے، زنگ لگ گیا ہوا. زنگ نے اس کو تباہ کر دیا. آپ کو پتہ نہیں جیسے جیسے زنگ پرانا ہوتا جاتا ہے، جس کو لگا ہے کھا جاتا ہے وہ. سب دیکھا نہیں جاتا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ میں جوتی ہے اور اندر سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. اس دفعہ میں وہ بندے کے ہاتھ میں جوتی ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے. اب جو سلام پیش کرنے کی باری ہے اس کو خود نہیں سمجھ آ رہا کہ کیڑا ہاتھ تے کرنا تے کیڑا ہاتھ نہیں کرنا. اب موبائل والا تو نیچے کر نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں کس کو اس نے کام میں لا رکھی تھی. کسی اس بے حیا نے موبائل والا جو ہے نا وہ ادھر ہی آ کے تو جوتی، میں نے پیچھے سے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اس کے. میں نے کہا حیا کر تھوڑی سی. لیکن ان کی کیا کیفیت تھی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی پھر یاد نہیں کیا کیا نظر نہیں. لیکن کیا کہ ان کے سینوں میں سونے دل رہے. کمال تو اس کے ساتھ یہ ہے، سب اس کے ہی ساتھ دل دریا سمندر کون دلان دی
یہ کوئی چھوٹی ہے جسے قدسی یا فرمایا بندے میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر سما سکتا ہوں تو تیرا دل ہے، تیرا دل ہے، تیرا دل، لیکن توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس دور میں آپ میں تو ویسے مادیت پرستی کا دور، ساری توجہ ظاہر کی طرف پوری توجہ ہے یہ اس کی طرف، رنگ گورا کرنے والی کریم، رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، پھر اتنی ڈیمانڈ بڑی رنگ گورا کرنے والے کیپسول، پھر ڈیمانڈ اتنی بڑی رنگ گورا کرنے والے انجیکشن لگ رہے ہیں، لوگ لگوا رہے ہیں۔ مجھے کئی بار ڈاکٹر نے کہا کہ لوگوں کو منع کریں، نہ کھائیں، اسٹمک لیور کڈنی خراب ہو، ان لوگ کہتے ہیں اسٹمک لیور کڈنی کسی کو نظر آتا ہے؟ وہ اندر ہی رنگ گورا ہونا چاہیے تو وہ نظر آتا ہے۔ جو لوگوں کو دکھانا ہے اس کی کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول کو دکھانا ہے یعنی توجہ ہی کوئی۔ اسی لیے میاں صاحب نے کیا کہا تھا، باروں باری پھیرنا باروں باری پھیرنا کڑیے تے گونج اندر دا گھوڑا۔ لیکن دھیان اور صاحب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف زنگ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ بڑھتا ہے، توبہ کر لے، گناہ پہ گناہ کرے نقطہ بڑھا، پھر گناہ کرے نقطہ اور، پھر گناہ کرے نقطہ اور، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑھا۔ لکھا ایک وقت آتا ہے سارے کا سارا دیدی کالا ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ زنگ بھی لگا، زنگ بھی لگے ہے نال کالا بھی۔ اسی لیے تو پھر حضرت سلطان باب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانی وہی ہوئے اسی رمز پچھانی پسیہ دے پیچھے پائے گئے۔ اور اللہ علیہ صاحب یہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ رنگ مبارک کالا شریف، رنگ مبارک کالا شریف، کالا شریف میرا کالا ہے انہوں کا کالا شریف ہے۔ امیہ بڑا ظلم کرتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خریدنے کے لیے، کیوں؟ کیونکہ صدیق اکبر کو پتہ تھا رنگ تو کالا شریف ہے لیکن دل بڑا سونا، کیونکہ بلال کے سینے میں وہ دل دھڑکتا ہے جو ٹوٹ کے اللہ کے رسول سبحان اللہ۔ لیکن ہم مدینہ طیبہ جانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت بلال پاک نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کہ بلال مدینہ چھوڑ کے جائے، آپ روکنے کے لیے آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ۔ مفہوم ہے، میں ساری بات تو نہیں کر سکتا، تو آپ نے آگے سے کیا ہے خلیفہ رسول، اگر اپنے لیے خریدا تھا تو وہ، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو مجھے جانا۔ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، یہ پھر شام چلے گی جہاں آپ کا مزاج ہے۔ تو وجہ انہوں نے بتائی تھی کہ اے خلیفہ رسول، حضور کے بغیر جن گلی میں سے گزرا نہیں لگتا ہے، جب گزرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ پہلے حضور آگے آگے ہوتے تھے، میں حضور کے پیچھے پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ، شام چلے گئی۔ وہ منتھ میں آگے پیچھے لکھا ہے پر آج اتنا بھی تھا، وہ 6 ماہ بھی لکھا ہے، وہ سال بھی لکھا ہے، 2 سال بعد آج 2 بھی، تو وہ لکھا ہے کہ یہ سوئے تھے تو خواب میں نبی علیہ السلام نے نوازا، بس اتنا ہی فرمایا بلال کیا ہوا تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا، اتنا قیمتی تھا بلال، بلال کتنا قیمتی، حضور فرمایا بلال کیا ہوا تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا، اب کھلیے اور اس سے جلے پھر سواری دی پھر مدینہ طیبہ، سبحان۔ لیکن رنگ مبارک کالا، لیکن دل بڑا سونا۔ اس دل کی یہ خاصیت تھی کہ وہ دل ٹوٹ کے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دل ٹوٹ کے، یہ تاریخ کہتی ہے
حضور کے وصال کے بعد میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے صبر دی. ہمیں تو بہانا چاہیے میں کپڑے پائیے وہ دن آئے تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی, لیکن وہ دن تھا لباس نیا, چہرے سے خوشی چھپائے نہ چھو, ہمیں پتہ نہیں کی لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کی حضرت بلال کیوں میرے خوش مفہوم ہے سارے ہے وہ دن رسول کیا ہے بڑے خوش تو میں آج میری موت کر دی. حضور کیا بات ہے, اگر موت کا دن ہے تو کوئی اپنی موت میں بھی اتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تم سے ملاقات کا پیغام ہے. اب بے ذوق ہیں, مجھے آج بھی یاد ہے میرے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب, وہ جب کبھی کوئی نعت سننی تو ہر کوئی ہر شعر نہیں پڑھ سکتا تھا, جس کا جو دل تھا پڑھ دیا. حضرت خود انتخاب فرماتے تو حضرت بڑا یہ وہ سنتے تھے کلام. چل میں بابا سنا بتا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ڈیلی موت ہوئے میرے لیے پیغام ہے اور واہ بھائی واہ تیرے بھی اپنے ہی ایسے لمبیاں لمبیاں عمر دیا وہاں انتظار ہو رہا ہے کہ کہڑے بھی ہوئے حضرت لکھا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدنے اس نے ایک موٹا تازہ چٹا گھوڑا کٹا کٹا غلام اور پھر اس میں 7-5 اوقیہ یہ 2 ملا لے, اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج جو ہمارے روزان چل رہے ہیں انہیں کنورٹ کیا جائے تو یہ کم و بیش 32 تولہ سونا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت یو کے میں تولے کا ریٹ کیا ہے, لیکن پاکستان میں کم و بیش 1 تولہ سونا 3 لاکھ دے گول اور یہ حضرت صاحب تقریباً 1 کروڑ روپیہ کم بن جاتا ہے. غلام بھی ڈالو بیچ میں یہ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 1 کروڑ روپیہ دے کے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غلام بھی دے دیا, 5 اوقیہ سونا بھی دے دیا. پوچھا امیہ ٹھیک تسی دسو ٹھیک, میں ٹھیک. آپ نے ہاتھ پکڑا کرنا چل بلال تجھے تیرے محبوب کے پاس بھیجوں. صدیق اکبر اور حضرت بلال تھوڑا سا چل کے آگے گئے تو پھر پچھو اللہ پچھو امیہ بولی اور وہ کہتا ہے ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا کہ مکے کا سب سے بڑا تاجر سودا کرنے آیا اور تاجروں والا سودا کرنے, میں نے تو اس لیے 5 مانگے تو تم نے 5 نکال کے دی. باقی اگر کوئی مجھے پوچھے تو میرے نزدیک بلال کی قیمت 1 اوقیہ سونا بھی بہت زیادہ ہے. میں نے 5 مانگے تو نے 5 دے دی. میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے ابو بکر آ رہا ہے سودا ہوگا 4.5 پہ 4.25 پہ 4 پہ 4.25 پہ 3.5 پہ 3.25 پہ 3 پہ 2.5 پہ 2.25 پہ 2 پہ 1.25 پہ 1.5 پہ 1 پہ اس پہ سودا تھا. میں نے تو ویسے 5 کہہ دی, میں نے 5 کہہ دیے تم نے 5 نکال کے دے دی. ابو بکر اتنا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے. ہم نے فرمایا یہ سودا ابو بکر نے کیا ہے اور نہ ابو بکر کبھی گھاٹے کا سودا کرتا ہے اور نہ کرے گا. گھاٹے کا سودا تو تو کر گیا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, اور تم نے صرف 5 مانگے اور تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے. ان کے دل کالے نالو منہ یہ کوئی پچھاڑا نہیں. اور تو بلال کا ظاہر دیکھ رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں بلال کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر حضرت یہ تو کتابوں میں پڑھا, میں آپ کو سنا رہا ہوں نا. ایک منظر وہ بھی ہے جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ منظر کیا ہوگا جب یہ کافرہ جنت کی طرف رواں ہوگا, سارے گھوڑے پیچھے ہوں گے, سارے کشمیر والے پیچھے چٹی پٹی ہے نا, سارے کیپی کے والے پیچھے چٹی پٹی ہے, ترکی والے پیچھے, آذربائیجان والے پیچھے, باکو والے پیچھے, یہ ساری چٹی پٹی ہے. فلسطین والے پیچھے, لبنان والے پیچھے, یہ سارے چٹی پٹی ہے. سب کا رنگ گورا ہے ادھر, سارے پیچھے ہوں گے ادھر, لیکن سب سے
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. اسی لیے پھر حضرت سلطان نے کہا تھا دل کالے کولو منہ کالا چنگا, دل کالے کولو منہ کالا چنگا, ایک کوئی رمز پچھانے اس طرح سب بڑی بات ہو گئی اور اس کو سونا اس کو سونا کیونکہ اس کے بغیر بات بنی اس کو سونا. اقبال نے بھی یہی کہا تھا, اقبال کہتا دل مردہ دل اس سے زندہ کہیں, دل مردہ دل اس سے زندہ کہیں, یہی ہے امتوں کے مرض کو چھوڑ دو ان چیزوں سے باہر نکلے اور آؤ نکلی تو لگی ہے جڑا یہ ہنر جانتا ہو اس کو صاف جو جانتا ہو بڑے جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آندے کسی کی قیامت میں حضرت صاحب کی اکثر بات سنا, آپ اکثر رویا کرتے فرمایا کرتے 100 سال ہو گئے سن دکان, لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سن کدی کوئی منگن آئے, کدی کسی نے سودا مانگی, کسی نے سودا مانگی نہیں, سودا مانگی کرتی محبوب جب دلوں کو زنگ لگ جائے کیسے لوہے کا تو ہم تھا, اور میں جب دلوں کو زنگ لگے تو پھر قرآن پڑھ کے اتارنا موت کو یاد کر کے اس لیے آؤ بلائیے بار بار تیرنا بھی باروں بار باروں بار باروں بار تیرنا آگے کی سب کی طرف گال سنا دے رہی بات چلے جی اب نہ آئے اور نہیں رہی پھر تو چھوٹ جاتی ہے چلے جی بس جی آخری آ گئے چلو جی بس آگے بھائی سارے ہو آگے باروں 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 ایسا ویدے اللہ ہو پھر اس کی رام بڑے کریم ہیں, لیکن بہت یہ لاہور میں بزرگ ہیں تو نام دیکھو عام مقیم ہے لیکن اکثر ملتے ہیں. میں اس پہ گیا تو شاہ صاحب نے حضرت کی لکھی کتاب نہیں تو میں نے بس وہی پڑھی پتہ نہیں کتاب کدھر گئی ہے, اس میں وہ شاہ صاحب نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا نا وہ جس کو حجام کہتے ہیں بال کاٹنے والا, وہ گیا حج کرنے, لیکن جب حج کر کے آیا تو اس نے بال کاٹنے چھوڑا. وہ کیا کرتا تھا اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھ کے تو ہر وقت روتا رہتا تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں جب بھی گزرا اس کو روتا دیکھا. ایک دن میں کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا کیا ہو واپس آ گئے, سارا کچھ ہی نے چھوڑ دیا بس روتے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بابا کہتے ہیں شادی حج فرض تو نہیں, شوق تھا کچھ میں پیسے جمع کیے, لوگوں نے محبت کی, میں چلا گیا حج کر لیا. حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ کعبہ کو دیکھ کعبے کا کعبہ قربان جاؤں میری الفت مدینے سے, میرے آقا کا روزہ مدینے, عجب رنگ پر ہے بہاریں یہ سب جنتیں ہیں نثاریں, مبارک رہے اندلی بوت میں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خاریں, میری خواب یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے وہ بارے. وہ کہتے ہیں وہ حج کر لیے مدینہ طیبہ آج بابو سلام سے ظاہر موبائل سے بات دور آپ کا جو میں تو آج بھی دعا کرتا ہوں جہاں کہیں تقریر پہ جاؤں, کہتا ہوں مسجد میں بیٹھے اتنے اتنے پاک لوگ بیٹھے, اللہ کرے اس کو بول. میں تو کہتا ہوں سعودی حکومت اللہ کر کے اس پہ پابندی لگا دے, ساڑھے حج عمرے مقبول ہو, ہمارے حج عمرے چین حرم میں جاؤ سارے نہیں پڑھتے, مسجد نبوی جاؤ ہر بندے دے ہاتھ. اللہ صاحب
یہ جتنی مسجدیں ہیں جتنی بیٹھے ہیں قبلہ بزرگ، یہ ساری مسجدیں مسجد حرام کی بیٹھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بھی کیا پروٹوکول ہے کہ ایک دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی عبادت مسجد حرام کا پروٹوکول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے نہیں تھے، طائف چلے گئے، اس قدر اس جگہ کا پروٹوکول ہے۔ یہاں کچھ معاملہ ہو تو وقری بات ہے، کیونکہ ہمارے معاملے آخرت کے لیے چھوڑ دیے ہیں، سانو ادھر پیچھا ہوں گے جو ہم مسجدوں میں کرتے ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا معاملے، لیکن جو اہل اللہ ہیں وہ ادھر ہی۔ بہت بڑا نام ہے سفیان ثوری، سفیان چلو نام ثوری بیل والا ہے، وہ لکھا حضرت سفیان ثوری مسجد میں وہ حاضر، اس گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب آنا ہے بسم اللہ اللہم افتح لی بابا، پہلے اندر دائیں پہنچنا، لیکن کہیں توجہ اور جانی تھی نہیں خیال، یہ غلطی سے پہلے مسجد میں بائیں پاؤں رکھ کیسے رکھا تو آواز آتی او سو ہو گئے، کیا ہوا تجھے ہمارے گھر میں آنے کی آداب بھی یاد نہیں؟ یہ ادھر جو ہم نے ادھر طواف میں وہ کیمرے کھولے ہوتے ہیں، آوازیں پتہ نہیں ہمیں بھی کیا کیا آتی ہیں، ہمارے قانون میں ہے ہی نہیں کہ ہم وہ آوازیں سنیں۔ کسی نے جناب واٹس ایپ پہ امی کو کال میں ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا یہ ایڈی امی یاد آ رہی تھی ساڈے کو کی لینا آ گیا وہ کچھ جی وٹ کے بہ رہا کسی نے بیوی کو ملائی ہو بندیا ایسے آ کے بھی پھر بانٹ لی، اور پھر ظلم کیا ہے، منہ سے کیا کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، نہ موبائل کھولیا تو موبائل ہے ہی نہیں لبیک، تو حاضر ہوتا تو کیسے پھر تم نے موبائل نکالا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے سعودی حکومت پابندی لگا دے، نہ کوئی حرم میں موبائل لے کے جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مسجد نبوی شریف میں موبائل لے، ہماری حاضریاں مقبول ہو جائیں۔ وہ باہر سلام پڑھ کے نکلو تو گنبد کے سامنے عجیب مدرسہ وہ بازار لگا ہوتا ہے، بہن جی کوئی گنبد ادھر کھلو گے تو سیدھا پہچان لے جائے، کوئی گنبد ادھر، اور وہ جن کو تم کہتے ہو یہ نجدی نے یہ وہابی نے، اور ہیں بھی جی مسجد نبوی میں جا کے دیکھو سارے نجدی وہابی قرآن پڑھن رہے ہیں، جنہاں کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں حضور دیکھ رہے ہیں، وہ باہر فوٹو شوٹ کرن رہے ہیں، جو کہتے ہیں میں تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا جو وہ کہتے ہیں، مجھ میں تو ہمت ہی نہیں کہ میں وہ کہوں جو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور میرا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے اللہ تو، جس کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے، حضور دیکھتے ہیں، وہ دیواریں وہ پردے وہ جالیاں حضور کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے، میں نہیں جالیوں کے آگے دیکھتا، حضور دیکھ رہے، جس کا عقیدہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور جناب کبھی آؤں تو کبھی آؤں، اور جن کا عقیدہ ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ کتنا مزہ ہے کہ تو ہی میں بھی کہتے مسجد نبی میں بیٹھ کے قرآن پڑھی ہو خوش ہو قرآن پڑھنے تو یہ اللہ کرے اللہ کرے سعودیہ کو پابندی لگا، یہ کم از کم ہمارا یہ معاملہ تو کم از کم ہمارا یہ معاملہ تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بابی علی بابو السلام داخل ہوئے اور اس وقت بابا جی کی بھی وہی تھا کہ وہ ہوگی کیفیت جو گولڈے شریف کے شیر کی تھی شہزادے کی، شرم عیسیاں سے سامنے جایا تھی، شرم عیسیاں سے سامنے جایا تھی، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے، ان کے سب پتہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں، وہ کچھ ایسا ہے ہی کچھ، ایک کچھ جتی ایک کچھ موبائل جان کے چڑھائے اللہ ہمارے حال سے رہے، وہ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بابا کچھ بھی ایسا نہیں، اور جنہوں نے حضرت یہ 94 95 96 میں حاضر کیا ہے اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہے، ان کو پتہ ہے اب جتنا فاصلہ ہو گیا، پہلے اتنا فاصلہ ہوگا، پہلے آپ جالیوں کے بالکل نہیں کرتے، اب تو انہوں نے اور وہ پیچھے کر دیا، تو اکثر و بیشتر ہاتھ لگ بھی جاتا ہے، تو وہ بابا جی عرض کرتے ہیں شاہ جی میں سلام پیش کر رہا تھا تو بے خود ہی تعلیم کی، تو میرا دل چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کی جالیوں کو نہ انہیں ہاتھ
تو میں نے دیکھا کہ شرطا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا نہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا بے خودی تاریخ ہو تو خود نہ خود ادب کا تقاضا یہی سلام، بے خودی تھی، بے خطر خود پڑا کنو شرطے دے ڈنڈے کٹار کر دیے، وہ وہی کہتے ہیں میں نے جالی پہ ہاتھ، اب وہ شرطا بھی غیظ و غضب کی آگ میں جالی، اس سے بھی یہ نہیں دیکھا گیا، اس نے آ کے نا میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس نے میرے ہاتھ پہ ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی، میرا دل گھبرایا، میرا سر چکرایا اور میں زمین جیسی یہ دو آنکھیں بند ہوئی دیکھتا ہوں کہ گرا تو زمین ہے، لیکن گرا اس انداز سے ہوں کہ میرا جو سر ہے وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں، جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا وہ ہاتھ آپ کے دستے رحمت، جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے دوسرا ڈنڈا، جس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے دوسرا دستے رحمت آپ اس پہ رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے ہمارے ہیں حاجی دل نہ چھوٹا، پھر محبوب تھکانے ڈنڈے دکھانے پہلے۔ شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں، کہتے ہیں محبوب کے لیے کوئی ایک ڈنڈا بھی کھائے تو محبوب تو اس کا ایک ڈنڈا بھی رکھتے ہیں اسی وقت لواب دے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ ڈنڈا ساڑھے بھی کھاتا ہوں کہ واہ والے کھاتا ہوں، لیکن پہلے تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے، ڈنڈا بھی کھائے اسی وقت کرم لگا، اسی وقت کرم لگا، لیکن پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا آیا کھائے ساڑھے بھی کھاتا سن واہ والے جو کچھ ادھر تو حضرت میں باقی حضرت نے بھی دیا، نام شریف بھی آنے والا، ادھر تو ظاہر حضرت ماحول ہی وکر ہے، مجھے آج بھی پاکستان میں اپنا وہ بچپن کا رمضان یا سردی کا رمضان گھومتے تھے تو صبح صبح آئے انہوں نے ڈول لائے کے پیپے لائے کے تو لکھ بکلا تو ایک بابا جی آیا کرتے تو ایک عارفانہ کا نام پڑھ کے میں نے ایک یا دو بار دروازہ کھول کے دیکھا بھی بابا جی، اور پھر وہ عید پہ مانگنے بھی نہیں آتے، کبھی میں پورا مہینہ جگایا بدی ایک یا دو بار میں نے دیکھا بابے نے زحمت پہن رکھا تھا، اوپر بولتا تھا لیکن گلا ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے ہارن فٹ ہیں گلے میں، جہاں جہاں سے گزرتا تھا لوگوں کو اٹھاتا تھا، تو میرا دل کہتا تھا کہ اس کو کسی نے بھیجا تھا جا امت ایک سبق بھول گئی، امت میں سبق یاد کرو، اور وہ ایک عارفانہ کا نام پڑھ کے جگہ کیا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلئی دربار محمد عربی دا، محبت نعرہ رسالت، ایمان نعرہ حیدری، دروازہ کھلا ہے لیکن تو اس کی جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلئی دربار محمد عربی دا، اور ہو ہی نہیں سکتا امتی تو کرے فریاد ممکن نہیں خیر البشر، کون دیتا ہے دینے کو منہ کرے، دینے والا ہے سچا، یہ منظور احمد شاہ صاحب یہ کتاب لکھی بس ایک کوئی نہیں، اور میں اس کو سمجھوں گا اس لحاظ سے نصیب بھی ہے کہ میں نے حضرت کی زیارت میں منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح بات، ہم جامعہ نظامیہ میں تھے تو تب پتہ لگا کہ مناظرہ ہو گیا، تو مجھے بڑا شوق تھا کیونکہ میں کالج چھوڑ کے گیا تھا، اس لیے مجھے اجازت مل جاتی، باقی اگر وہ مانگنے جاتا تو اجازت نہیں ملی، میں نے جا کے اجازت دی کہ مناظرہ مل گئی، ہم چلے گئے، بہت بڑا اسٹیج بنا، کیونکہ ہم بڑی صبح پہنچ گئے اس لیے ہم آگے بیٹھے، دوسری طرف سے اشارے آنے شروع ہو گئے، کتابیں آ گئیں، سب بیٹھ گئے، حضرت کی طرف سے کوئی نہیں، یہاں تک کہ جو سامعین تھے ان میں یہ سوچ گردش کرنے لگ پڑی کہ کہیں مناظرے سے کیا ہی کوئی نہیں تھا، بالکل ایک بندہ بھی نہیں، کافی دیر گزر گئی تو قبلہ
صاحب نے کدے ہی تشریف دے، نہ کوئی شہزادہ صاحب، نہ ہی کوئی تلامذہ شاگردوں میں سے کوئی کتاب نہیں، کدے آ کے اس پاس بیٹھ گیا. میں کیونکہ آگے تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ میں نا وہ آپس میں مسکرائے تو لے گئی تو بابا تو بابا تو اسی پڑھ گیا جنہوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا بابا ہوئے صحیح ہونا تھا تو ویل چیئر پہ بیٹھا بھی تھا بابا ہوئے یہ نہیں کہ انہوں بابا ہو گیا بابا ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھا بھی تھا یہ تو بابا کہہ رہا تھا تو مناظرے کی شرائط ہے گفتگو کی درسی ہوگی آپ نے فرمایا میں انتظار کروں اسپیکر رکھ دیے آپ نے فرمایا مناظرہ یہ ہے دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ دلیل نہ یاد آئی تو مناظرہ میں تو ایسے بھی بوڑھا ہوں مجھے بات یاد نہیں آؤ پھر آج ذرا وقت انداز سے مناظرہ اس ہم نے کہا یہ وقت انداز ہے فرمایا مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ یاد ہے ذہن کرو یہ نبی پاک وقاضے ہوتی ہیں نبی پاک علیہ السلام وقاضے ہوتی یا وقاض ہو سکتے بھی سن انہوں نے اینا پتا جی کہ اس نے ایک بھاگا دوجہ بھاگا تیجہ بھاگا سارے بھاگا یہ آج بھی حضرت کی انفاظ کا آپ نے سپیکر میں فرمایا آپ نے فرمایا ہوئے وقاض ایک ہی لندے ہیں نہ پڑا ہوئے اتنی بڑی حضرت ہے آپ نے کتاب لکھی مدینہ تو بڑی پیاری اس میں حضرت نے کوئی کتاب پڑھی اب کہتے ہیں سرکار حج کے ایام تھے حج کر لیا مدینہ پاک آ گئی کہتے بالکل پاس ہی جگہ تھا انہیں موجود ہے ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخص نام ہے حضرت کا اٹھا کہتے ہم کھانا کھا رہے تھے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو بلی اندر کہتے ہیں ہمیں بڑی عزت کا یاد مدینہ پاک کی کہتے اس وقت تو کچھ کھا نہیں روٹی کھا رہے تھے والا اس کے سامنے رکھا اس نے وہ کھا لیا ہمارے پاس کچھ وقت گزارا کہ اگر پھر تیسرے دن آ گئی پھر چوتھے دن آ گئی پھر پانچویں دن آ گئی پھر چڑھے کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے سعودی حکومت سے اجازت نہیں نقل ہے پی آئی اے سے بھی کاروائی مکمل کروائی میری سواری بات بھی ایک آرڈر پہ بڑا سونا سا پنجرا بنا جس میں بلی کو لے کے نا وہ لکھا ہے جب رات ہوئی نا اپنی چارپائی پہ لیٹے یہ دعاؤں کے بند ہوئی اندر کی کھول گئی دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام پاک بارگاہ حضور نبی علیہ السلام دعاؤں سے نوازتے فرما رہے ہیں جس کا موقع حاجی جیسے تو خیریت سے آیا تھا پھر اللہ تجھے لے بھی جائے بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے گئی بس اتنا کام کرنا ہماری بلی شاہ صاحب نے دکھایا کہ وہ سیاسی شخصیت کھا بھی نہیں کرتی سن مجھے اجازت دے کہ میں بلی چوبی سے نبی علیہ السلام فرماتے مجھے کیسے اجازت 3 راتیں گزرتی بلی ساری رات باہر بیٹھی ہوتی ہے مسافرت کرتی رہتی ہے نہیں تو مدینہ چھوٹ جائے چلیے بلیاں رون اتنا نوازا جائے تم لوگ اتنی روتا تو روتے کو سرگی اس طرف آؤ چھڑ دے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ اٹھو کچھ بھی نہیں ہونا بس کر لیا بڑا سب کچھ اللہ کی طرف ایسا ہے بڑی قریب کیا کریں گے 2 بجے میرے جنازے کا ٹائم ہوگا 1:30 بجے انہوں نے اٹھا لیا یہ کیا کہ فاصلہ ہے جنازہ پڑھ کے بعد جلدی بھاگیں گے قبرستان لے جائیں دفنائیں گے سردی ہوئی سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گرمی ہوئی گرمی کا بہانہ بنا میں ادھر قبر میں اکیلا پڑا یہ گھر آ کے نمک کام شروع ہو گیا روٹی کھا میرا پتر اپنے یار اپنے سسرالین کو تان لگ پہ میری تھی اپنی سہیلیاں اپنے سسرال کو تان لگ پہ
میری گڈی اپنی سہیلیاں اپنا پیکا دیکھا گا کیا ہو میں قبر پیا ہوں فرشتے نبھالے ہیں گل کی بنی مرد تیرا رب کی کہنا میں بجے کی کہنا راجا ہوں یہی پکائیاں نے گلاں کی کہنا ہے میں نون لیگ جا میں پی ٹی آئی جا میں سپر پارٹی بھائی یہی باتیں نا زیادہ دن ہماری زبان پہ رہے کی کہنا میں یو کے میں سا میں کینیڈا میں سا میں آسٹریلیا میں کی کہنا میں جے ڈاٹ پانا سا میں کی کہنا کی نہیں اتنے تھے کوئی بات ہی نہیں سنی پھر انہوں نے کہنا میں رب اس لیے بھائی ہر وقت ویلا ہے انہوں اینا پکاؤ انہوں اینا پکاؤ انہوں اینا جیسے فرشتہ پوچھے مر تو میں بچی بول پا ربی اللہ ربی جیسے پوچھے میں پھٹ بچی بول دین جمعی دون نبی علیہ السلام نے پوچھے میں اتھے ہی بول آئی نہیں جانا آئی نہیں مانا نہ رکھا گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا الا البلاغ المبین